الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے حوالے سے 4 بڑی اہم باتیں۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے ایک، دوسرے نمبر پر ہاتھوں کا قبلہ رخ ہونا بھی سنت ہے، یہ 2 سنتیں۔ تیسری، کانوں کے برابر اٹھانا ہاتھوں کا، یہ 3 سنتیں ہیں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ ہاتھوں کا اٹھانا، یہ سنت۔ دوسری، قبلہ رخ ہونا، یہ دوسری سنت ہے۔ تیسری، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا، یہ سنت ہے۔ کانوں کو ہاتھ لگانا سنت نہیں ہے، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اور بعض اوقات کانوں کو ہاتھ لگانے کے چکر میں، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے، اس غیر سنت طریقے کو کرنے کی کوشش میں اکثر دوستوں کے ہاتھ قبلہ سے ہٹ جاتے ہیں، تو مطلب جو سنت تھی وہ چھوڑ دی، جو سنت نہیں تھی اس کے پیچھے ہم پڑ گئے۔ تو ہاتھوں کا قبلہ رخ ہونا سنت اور کانوں کے برابر اٹھنا یہ سنت ہے جی۔ دوسری چیز جو نماز میں اہم ہے، یہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹخنوں کا ننگا ہونا یہ اعلان کیا جاتا ہے، تو ہمارے بہت سارے دوست یہ اپنی جو نیفہ ہے اس کو فولڈ کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ نیفے کو فولڈ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ تو کیسے کیا جائے؟ ایسی شلوار کو اوپر کیا جائے، اس کو فولڈ نہیں کرنا، اس کو فولڈ، اس کو ایسے ہی اوپر اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایسے ہی بہت سارے دوست پریشان ہوتے ہیں، یہ میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، تو یہاں بھی 1-2 لوگوں نے پوچھا، ایک میں پنڈ میں گیا تھا وہاں بھی 1-2 لوگوں نے، اس کو میں نے ایک بات بتائی کہ یار آپ یہ غلطی کر رہے تھے، تو اس نے بدلے میں مجھ سے یہ بات کی، لو جی تہاڈی بھی تو ویسٹ کوٹ کھلی ہوئی ہے۔ تو ویسٹ کوٹ کھلی ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز سے، ویسٹ کوٹ بند ہو یا کھلی ہو، یہ دونوں طریقوں سے پہنی جاتی ہے، کوٹ ہو جائے، شیروانی ہو جائے، کوئی بھی چیز اس طرح کی ہے، اگر اس کے بٹن بند نہیں بھی ہے، کھلی ہوئی بھی ہے، تو نماز پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، نماز بالکل صحیح ہے جی۔ جیکٹ ہے، اس کی زپ بند کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کھلی ہوئی بھی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے گلے میں کوئی کپڑا ہے جو لٹکا ہوا ہے دونوں سائڈ سے، وہ مکروہ ہے۔ تو یہ چیز لٹکی ہوئی نہیں ہوتی، یہ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے پہنی ہوتی ہے۔ تو لٹکنے میں اور پہننے میں بڑا فرق آتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں۔ چوتھی بات جو نماز کے حوالے سے اہم ہے، جب ہم نے اللہ اکبر کہہ لینا ہے تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو کہاں پہ باندھنا ہے جی؟ ناف کے نیچے، ناف کے نیچے ہم نے ہاتھوں کو، نہ اوپر، نہ اس کے ناف کے اوپر، نہ ناف سے اوپر، بلکہ ناف کے نیچے ہم نے ہاتھ باندھنا۔ احناف کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی فتویٰ ہے، اور تمام حنفیوں کا یہی طریقہ اور معمول ہے کہ وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں تھیں جو نماز کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، اکثر دوست اس پہ غلطیاں کرتے ہیں۔ امید ہے اس باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔